بہت سے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ طوطی کی طرح خوش بیان ہوتے ہیں، لیکن ان کا باطن بالکل خاموش ہوتا ہے۔ کچھ وہ لوگ جن کی روحیں خوش اور تر و تازہ ہوتی ہیں مگر بظاہر ترشرو ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر حقیقی ولی اور بناوٹی ایسا ہی یکساں ہے جس طرح کہ قبرستان کی قبریں یکساں ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً ان میں ایسا فرق ہے جیسا کہ مردوں میں ہوتا ہے۔ ہر قبر والے کی حالت جداگانہ ہوتی ہے، مردوں کا کیا ذکر، زندوں میں بھی بظاہر یکسانیت ہے لیکن اندرونی حالات بہت مختلف ہوتے ہیں۔ انسان میں فرق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے۔ بولنے سے بھی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی، اصل حالت کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے جسم سب ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن روحیں مختلف ہوتی ہیں۔ آوازیں بھی انسانوں میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں مگر چھپا ہوا درد اور ناز مختلف ہوتے ہیں۔ جو شخص اصل حالت سے واقف نہیں ہوگا وہ ایک جیسی آوازوں کی وجہ سے سب کو ایک جیسا ہی سمجھے گا۔ درختوں کا ہلنا بھی بظاہر ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن ایک کا ہلنا کلہاڑے کی چوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرے کا باد صبا کے جھونکے کی وجہ سے۔ اگر انسان میں خود امتیاز کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کسی صاحب بصیرت سے مشورہ کر لے، کسی کو پہچاننے کے لیے اس آدمی کا سہارا لے لے جو خوش دماغ اور جو عاشقوں کی آنکھ کی پہچان رکھتا ہو۔ ویسے تو اس دنیا کا ہر کام سبب سے ہوتا ہے لیکن سبب میں مسببیت پیدا کرنے والی ذات تو باری تعالیٰ ہی کی ہے۔ انسان کے لیے تو کوشش شرط ہے اور انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی۔ محبوب کی جستجو میں جب تم اس کے کوچے پر دھرنا دے دو گے تو ضرور کبھی نہ کبھی اس کا دیدار پالو گے۔ مٹی کھودتے رہو گے تو کنویں سے پانی ضرور نکل آئے گا، کھیت میں بو گے تو اس کی فصل ضرور کاٹو گے، لوہے پر پتھر مارو گے تو یہ سنت اللہ ہے کہ اس میں آگ پیدا ہو جائے گی۔ وہ لوگ بدبخت ہوتے ہیں جو سنت الہی کو پیش نظر نہیں رکھتے اور نادر الوقوع باتوں پر دھیان دیتے ہیں، جیسے کسی شخص نے کھیتی کی اور وہ جل گئی، شیطان نے عبادتیں کی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ ایسے لوگ لاکھوں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہم کو نہیں دیکھتے کہ عبادات سے ان کو کتنے بڑے درجات ملے۔ نادر واقعات کی مثالیں لا کر عبادت سے گریز کرنا ہی اگر دلیل ہے تو اتفاقاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ روٹی کھانے سے انسان مرا ہے تو پھر روٹی کیوں نہیں چھوڑتے؟ کج بحثی اور جھگڑالو پن بدبختی کی دلیل ہوتی ہے۔ کج بحثی چھوڑ کر عمل میں لگ جاؤ اور عمل بھی اللہ کے بھروسے پر کرو تو پھر یقیناً اس عمل کا فائدہ ملے گا۔ انسان کو اس کے عمل کا پھل ضرور ملتا ہے